ترجمہ کرنے کے بعد میں ان کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور بچتے، ایمان کے تقاضوں کی خلاف ورزی سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں ان کے لیے خیر پر مبنی ٹھکانے ہوتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یہ ایک مضمون پر مبنی ایک آیت ہے، آیت نمبر 103۔ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ بجائے خود ایک مستقل مضمون بھی ہے، تو پچھلی آیت سے تعلق کو دو جملے میں بیان کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک مستقل آیت کے طور پر اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور اس میں جو لفظ تقوی کا استعمال ہوا ہے اس کی وضاحت میں کروں گا۔ اس کے بعد کی جو دو آیات ہیں وہ ایک الگ مضمون ہے ان کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہا کرو، وقول انظرنا، اور انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور بات کو دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، پوری دلچسپی کے ساتھ سنو، وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ علیم، اور جو رائنا کہتے ہیں اور انظرنا نہیں کہیں گے آئندہ، تو وہ ظاہر ہے کہ خوب سے باطن کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یہ اس کی تشریح میں بتاؤں گا، لیکن یہاں تھوڑا سا ایک خلا ہے دونوں آیات کے درمیان میں، وہ پر کرنے کے لیے یہ کچھ چند جملے کہنے پڑ رہے ہیں۔ تو انظرنا نہ کہنے اور رائنا پہ اصرار کرنے والے جو ہے نا، وہ نیک نیت نہیں ہیں، وہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، اور خلاف ورزی بھی بد نیتی کی وجہ سے کرنے والے ہیں۔ جو بد نیتی کی وجہ سے خلاف ورزی کریں اللہ کے حکم کی، وہ تو پکے کافر ہیں، اور کافروں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی رعایت نہیں ہے، بلکہ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ علیم، کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ ان کی جرم ہی اس قدر ہے، یعنی اتنا بڑا ہوا ہے، تو اس لیے ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ جو کافر ہیں، یہی بدنیتی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی سچائی کا انکار کرنے والے اور اسلام کی راہ میں آ کھڑے ہونے والے، دیوار بننے والے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف کوئی خیر اترے، تمہاری کوئی ترقی ہو، بھلائی ہو، کامیابی ملے، تم آگے بڑھو، تمہاری ریاست مضبوط اور اس کو استحکام حاصل ہو، یہ نہیں چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کسی ایسے عہد میں بندھا ہوا نہیں ہے کہ وہ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کرے، اپنے قوانین کو توڑ ڈالے، تو لہٰذا اللہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، اور اپنا فیصلہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، اپنے فضل کے لیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل کا مالک۔ یہ دو آیات ہیں، ان کا الگ مضمون ہے، اور جو پہلی آیت تھی اس کا الگ مضمون ہے۔ تو پہلی آیت سے اس کا تعلق تو یہ تھا کہ جادو میں پڑھ کر تم نے اپنے آپ کو جو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالا ہے اور تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بنی ہے، اس اللہ کے قوانین
جو کائنات کے اندر رائج ہیں یعنی اس سے منہ موڑ کر تم نے جو پھونکے مار کے اور تعویذ لے کے اور یہ لوگوں کو دھوکے دے کے اپنا دکانداریاں چمکائی ہیں، اس سے تمہاری قوم میں تباہی آئی ہے، پسماندگی اور پاجموردگی ہے جس میں تمہاری قوم پڑی ہوئی ہے اور نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اگر تم اللہ کی سچی تعلیمات کو مان لیتے، اب پیغمبر آ گئے ہیں تمہارے ہاں اور سچی تعلیم لائے ہیں اور تمہیں پستیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، ہاں جی، تمہیں لوٹ مار سے بچانا چاہتے ہیں، اور بدتینتیاں اور بد نیتیاں جو تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو کے تمہارے دلوں کو سیاہ کر چکی ہیں اور عوام کو لوٹ لوٹ کر تمہارے اندر لوٹ مار کی برائی ہی ختم ہو گئی ہے، بلکہ تم نے انہیں ایک قدر کے طور پہ اختیار کر لیا، اس کے نتیجے میں قوم تباہ ہو گئی ہے۔ تو رسول تشریف لے آئے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کو پاک کر دیں، شفاف بنا دیں اور دیانت اور امانت تمہارے دلوں میں اتار دیں، اور تم ان کے پیروی کر کے اپنی قوم کے لیے بھی مفید بن جاؤ، اپنے لیے بھی مفید بن جاؤ، تمہاری دنیا بھی سدھر جائے، آخرت بھی سدھر جائے۔ جب رسول آ گئے ہیں تو پھر ان پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آتے اور ایمان کے تقاضوں کی خلاف ورزی سے بچتے، ہاں جی، اتقوا بچنا، اور اسی طرح سے یہ جو لوٹ مار مچا رکھی ہے تم نے اس سے بچتے، تو پھر تم اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاتے، اللہ کی گرفت سے بھی بچ جاتے اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاتے۔ تو جو تمہارا مقدر ہو چکا تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں، تو پیغمبر اس لیے تشریف لائے کہ تمہیں ان سے بچائیں، اس انجام سے بچائیں، تو لیکن تم نے بچنا نہیں چاہا، تو تمہارے لیے بڑے اچھے ٹھکانے ہوتے اللہ کے ہاں۔ ہاں جی، واقعتاً آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیسے کیسے اعلیٰ اور بہترین زندگی ان کی رہی، جو خزانوں کے منہ کھل گئے اور آسودگیاں ان کو میسر آئیں اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے جیے، محبت کے مناظر ان کے ہاں پیدا ہوئے۔ تو ساری خوبیاں انسانی سوسائٹی کی جو ہوتی ہیں وہ ساری اس سوسائٹی کے اندر آئیں، اور وہ اللہ کی طرف سے بہترین خیر تھی، خیر اور بہترین ٹھکانے تھے۔ اور پھر جو مرنے کے بعد ملیں گے وہ تو ان کا تو کہنا ہی کیا، ان کا تو چشمے تصور سے بھی اندازے نہیں لگایا جا سکتا، یعنی جہاں تک انسانی عقل جاتی ہے اس سے بھی آگے کی چیزیں ہوں گی جو انسان کو آخرت میں ملیں گی۔ لیکن اس دنیا میں بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا، ہاں جی، آزمائش کی ہے اور آزمائش میں پورے اترنے والوں کو نوازا ہے۔ تو ان کو یہودیوں کو یہ بات کہی گئی تھی۔ اچھا جی حضرات محترم، اس میں تقوی کی بات آئی ہے نا، تو تقوی کیا ہے اور متقی کون ہوتا ہے، یہ ذرا میں نے اگرچہ اس پہ کچھ تھوڑی سی بات پہلے بھی کی ہے، تو اس کا عام طور پہ ترجمے میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو ڈرنا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ہاں، چونکہ یہ ڈر اللہ کے ساتھ، ڈر کا تعلق جو ہے نا یہ ہمارے ذہنوں میں غالب آ گیا، کہ اس وجہ سے کہ بادشاہوں کی جو نظام تھا قائم کیا ہوا، جابرانہ نظام، تو وہ انہوں نے لوگوں کو ڈرا کے ہی رکھا ہوا تھا، اور ڈر کے مارے لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ کچھ محبت بھی کر لیتے ہوں گے، لیکن اکثر و بیشتر یعنی ان ڈر ہی تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ جو ہی بادشاہ کمزور ہوا، ڈر دور ہوا، تو دور دراز کی جو ریاستیں ہیں انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، خراج دینے سے انکار کر دیا یا اس کو ٹالا، ہے جی، یا مطلب اس طرح کی کھینچا تانی چلتی رہتی تھی۔ میں ڈر کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ مومن کا جو تعلق ہے نا وہ محبت پر مبنی ہے، ڈر پر مبنی نہیں ہے۔ خوف میں کیا ہوتا ہے؟ خوف میں بندے کی شخصیت پوری نہیں رہتی، کئی ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، کام سیدھا کرتا ہوا ہے تو ٹیڑھا پڑ جاتا ہے خوف میں، ہے جی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں، یہ اس کی انتہائی شکل ہے، اور کئیوں کو تو دورہ پڑ جاتا ہے، غش کھا کے گر پڑتے ہیں خوف کی عالم میں۔ تو خوف جو ہے نا یہ مثبت قدر نہیں ہے، اور خوف جو ہے اس کا تعلق انسان کے برے عمل کے نتیجے کے ساتھ ہے، برے عمل کے نتیجے کے ساتھ ہے۔
تو جب آپ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ برے عمل پر جو اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہوئی ہے اس سے ڈریں، یعنی اللہ کی پکڑ سے ڈریں، اللہ کی گرفت سے ڈریں، اللہ کی سزا سے ڈریں، یعنی اللہ، اور وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ دیوتاؤں کی طرح کا ایک دیوتا ہے کہ جب نہ اس کے ناراض ہونے کا پتہ نہ اس کے راضی ہونے کا پتہ، ناراض ہونے پہ آئے چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے تباہ و برباد کر دے، اور راضی ہونے پہ آئے تو چھوٹی سی بات پہ خوش ہو کر مالا مال کر دے۔ یہ اسلام کا اللہ اس نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا اللہ جو ہے وہ تو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور نہایت متحمل مزاج بھی ہے، اور ساری اعلیٰ خصوصیات اسلام کے اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں اور موجود ہیں۔ تو اس سے ڈرنا جو ہے وہ تو اپنے عمل کے برے نتیجے سے ڈرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کا نتیجہ ظاہر کرنا ہی کرنا ہے۔ تو لیکن اس تقوی کا معنی جو ہے نا جی وہ بچنا ہے، بچنا، یا آگے پھر چل کے اس کا معنی بچانا بن جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے بچاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ، یعنی ایسا عمل نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، یا اپنے آپ کو یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اتقوا نار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بچنا یہاں پہ آیا نا معنی بچنا، تو لہٰذا ایک تو متقی کا معنی یعنی عوامی سطح پر متقی ہم کہتے ہیں نیک آدمی کو، بڑا متقی شخص ہے یعنی نیک آدمی ہے، اور پرہیزگار بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پرہیزگار یہ فارسی کی ٹرم ہے، اور اس کو اردو میں بیان تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے معنوں پہ غور نہیں کرتے۔ معنوں پہ جب غور کرتے ہیں تو وہی بچنا ہی آ جاتا ہے۔ اس کا معنی پرہیزگار، پرہیز کرنے والا۔ کس چیز سے پرہیز کرنے والا؟ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والا۔ یہ ذرا بوجھل ہو جاتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا یہ آسان، زبان سے ادا کرنے میں بھی آسان اور سمجھنے میں بھی آسان۔ تو یہ ہو گیا اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس لیے میں نے یہاں پہ ترجمہ کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کی خلاف ورزی سے بچے، بالکل فٹ بیٹھتا ہے، ایمان کے تقاضوں کی خلاف ورزی سے بچے۔ اچھا، پھر یہ تقوی کے نام پہ ہمارے ہاں جو یعنی شریعت کے آداب ہیں، اور آداب سے بھی جو بڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو بالکل خاص الخواص جو ہیں جی، اخوص الخواص، اس درجے کی چیزیں ہیں، ان کو پھر یہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں ہمارے پیش کرنے والے مذہبی رہنما کہہ لیں آپ۔ تو عام آدمی بیچارہ وہ جو ہے نا وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی میرے بس میں یہ نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام کا جو تقویٰ ہے نا، قرآن مجید کا تقویٰ، وہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو اللہ کی نافرمانی ہے، یعنی جو حرام ہے اور جو گناہ کے کام ہیں، وہ انسان کو پتہ ہوتا ہے، تو ان سے بچ جائے بس۔ اور اس پہ پھر اللہ نے بڑا آسان رکھا ہے، سورۃ النساء کے اندر اللہ نے ایک فارمولہ بیان فرما دیا کہ بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ حدیث میں جو آتے ہیں نا کہ یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے آپ کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہی جو گناہ صغیرہ قسم کے گناہ ہیں، یہ جھڑتے رہتے ہیں۔ تو اس کا اللہ نے اعلان کر رکھا ہے بھائی بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، کسی کے حق تلفی نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اور حرام میں مت پڑو، بڑے بڑے موٹے موٹے گناہ، قتل نہ کرو، انسانی جان احترام ہے اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اس کا دل نہ توڑو، اور اس کی غیبت نہ کرو، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں اور ان کا انسانوں کو پتہ ہے، بس ان سے تم بچ جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں ان کو اللہ معاف فرما دے گا۔
یہ سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بیان کر دیا ہے جو عام آدمی کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کے لیے ایک راہ دے دیتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے رہیں۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے بڑے گناہوں سے بچنا۔ باقی آداب ہیں، آداب کی پابندی، یہ تہذیب اور شائستگی اور تمدن جتنا ترقی کرتا چلا جائے گا اس کے اندر انسانی شخصیت میں جو خوبیاں ہیں یعنی وہ آداب تک اور اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی تو یہ چند لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، وہی اس کے اہل ہوتے ہیں کہ اس کو بجا لا سکیں۔ تو ورنہ عوام کے لیے یہی ہے یہ تقویٰ۔ میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش کی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ جہاں تک ڈرنے کا تعلق ہے صرف اپنے عمل کے برے نتیجے سے ڈرنا۔ تو بندے اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ، اللہ کا بندے کے ساتھ، وہ ہے محبت کا تعلق۔ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے آیت بڑی مشہور ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اے پیارے محبوب اپنے ان لوگوں سے کہہ دو جو آپ کے مخاطبین ہیں، خاص طور پہ اہل کتاب وہاں پہ مخاطب ہیں لیکن خطاب تو عام ہے نا، تعلیم تو سب کے لیے ہے، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ آپ کی اتباع یعنی آپ کی پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا اور آپ کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اور کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت کا تعلق ہے نا بندے اور اللہ کے درمیان۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس محبت کا ایک تقاضا ہے، وہ کیا ہے؟ پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی اتباع مصطفیٰ، کہ آپ کے نقش قدم پر چلیں، جو زندگی جس طرح حضور نے گزاری اس طرح آپ کی زندگی ہو۔ تو احکامات خداوندی کی پابندی، اور حضور کس لیے تشریف لائے؟ کہ لوگوں کو اللہ کی رضا سے آگاہ کر دیں، آگہی، ہاں جی، انذار اور تبشیر، اور اس رضا کی زندگی کے نتائج بڑے خوشکن خوشگوار، ان سے آگاہ کر دیں۔ تو یہ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان ہستی ہے۔ تو یہ تو تقوی کے حوالے سے تھا۔ اب اگلی بات جو آئی ہے وہ ہے جناب یہود کی بدنیتی، بد باطنی، خبث باطن، خبث خبیث کہتے ہیں نا ہم، خبیث خباثت یعنی اندر کی گندگی اور غلاظت۔ تو اگر آپ کا اندر پاک ہے تو سارے انسان آپ کو اچھے لگیں گے، اگر آپ کے اندر گند بھرا ہوا ہے تو جس کو بھی دیکھیں گے وہ اندر کا گند آپ کی نظروں کے سامنے آ کے اس کے چہرے پر طاری ہو جائے گا، آپ کو ویسا لگے گا جیسا کہ آپ کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالانکہ آپ انسانیت کے رہنما بن کے آئے، خیر خواہ بن کے آئے، اور انسانیت کو غموں سے نجات دلانے کے لیے آئے، عام انسانوں کی فلاح کے لیے آئے، تو یہ جو بالائی طبقات تھے ان کی موت تھے یہ پیغام ان کی، کیونکہ انہوں نے تو عوام کے حقوق پامال کر کے اپنے حقوق سارے کے سارے محفوظ کیے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے باطن میں کالک تھی، ہاں جی، اور وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا ہو اور ان کی یہ کالک ظاہر کرنے کا ہو، یعنی وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ اب عربوں میں یہ دستور تھا، جیسے ہم اردو میں تو نہیں کہتے، اردو میں بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں اب انگریزی کے ترجمے میں، معاف کیجئے گا۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہو نا آپ، آپ نے کسی کو ٹوکنا ہو تو آپ کہیں گے معاف کیجئے گا، اردو میں کہیں گے، اور انگلش کا یہ لفظ ہے جو آیا ہے، انگریز کہتے ہیں ایکسکیوز می، تو گویا متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ ہے،
حالانکہ معنی اس کا کیا ہے؟ مجھے معاف کیجیے. تو لیکن مقصد کیا ہے کہ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں. تو اسی طرح سے عربی میں رائنا اور انظرنا، رائنا کا معنی ہماری رعایت کیجیے، لفظی ترجمہ، لیکن مراد کیا ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے. اور انظرنا لفظی ترجمہ تو ہے ہمیں دیکھیے، لیکن مراد کیا ہے؟ وہی کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری بات سنیے، ہمیں موقع دیجیے. یہ متوجہ کرنے کا جملہ ہے. تو یہود کہتے تھے رائنا. تو اس کو ذرا تھوڑا سا پڑھیں گے، رائنا کہہ دیں گے تو ہمارا چرواہا. اور یہ باطن جو ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا مقصد جو ہے نا وہ توہین رسالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا مقصود ہے، کوئی رعایت متوجہ کرنا مقصود نہیں ہے. اس کے لیے لفظ ایسا استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ ہی بند کر دیا، فرمایا کہ رائی نہ کہو ہی نہیں، انظر نہ کہا کرو. تو انظر کا لفظ جو ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی دوسرا معنی پیدا کیا جا سکے. تو ضرورت تو ہوتی ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے متوجہ کرنا ہے، کسی نے سوال کرنا ہے، کسی کو بات سمجھ نہیں آئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انظر نہ کہا کرو اور ساتھ بات غور سے سنا کرو تاکہ انظر نہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. لیکن یہ جو کافر ہیں یعنی انہوں نے بے ادبی کر کے اور شان رسالت میں گستاخی جن کا مقصد ہے اور آپ کی سچائی اور تعلیم کی عظمت کو ماننے کی بجائے یہ اپنے مفادات کی پٹی جنہوں نے اپنی آنکھوں پہ چڑھائی ہوئی ہے اور دماغ ان کا اس کے اندر بند ہے، تو ان کو اجازت نہیں. یہ تو کفر کا ارتکاب کر چکے ہیں، لہٰذا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور وہ دردناک عذاب کی دنیا میں کیا شکل ہے کہ اسلام غالب آئے گا، اسلامی حکومت قائم ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند ہوگا، اور عرب کے اندر اور پھر دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ اپنا لیڈر مانیں گے اور آپ کی عظمت سے آگاہ ہوں گے. تو یہ مطلب ہے کہ ان کو عذاب علیم اب ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی اور کیسے ان کے جذبات ہوں گے اور کیا اپنی ناکامی کے اوپر وہ اپنے آپ پہ بھی لعنتیں ڈال رہے ہوں گے اور اپنے مشیروں پہ بھی لعنتیں ڈال رہے ہوں گے. تو یہ ایک عذاب علیم دردناک عذاب جو ہے نا، یہ دل کا درد جو ہوتا ہے ناکامی پہ اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی پہ جو درد اذیت دیتا ہے، تو وہ تو وہی جانے جس کے دل کو لگے. اور پھر آخرت میں جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوگا. اچھا جی، پھر ایک اور بات کہی کہ یہ جو کافر ہیں چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو. جی یہ چاہتے ہیں کہ خیریں ساری ہماری طرف اور شر سارا تمہاری طرف. قیادت ایسی جس قوم کو مل جائے اس قوم کا بیڑا غرق. وہ بیچاری قوم کیسے اٹھ سکتی ہے کہ اس کی ساری خیر کا رخ جو ہے بالائی طبقات کی طرف اور جو شر اور بوجھ اور محنت اور مشقت وہ ساری عوام کی طرف ہے. اور پھر اس عوام میں سے اگر کوئی ایسی تحریک اٹھتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے اور کوئی کلمہ لے کر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے جو یعنی خیر اور شر میں سب کو برابر کا شریک کرتا ہے اور خیر کو بڑھاتا اور شر کو گھٹانے کی بات کرتا ہے سب کے لیے، تو اس کے لیے بھی یہ سوچتے ہیں بھلائی طبقات کہ یہ ناکام ہو اور ان کی طرف کوئی خیر نہ آئے، ان کو کوئی کامیابی نہ ملے اور ان کے لیے کوئی خیر کا کلمہ کہنے والا کہیں موجود نہ ہو، یہ سوچتے ہیں. اور چونکہ با وسائل بھی ہوتے ہیں، با اختیار بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ اپنی بات کو کسی نہ کسی درجے میں چلا بھی لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. تو عہد نبوی میں بھی یہ ہوا، مکی دور میں ان کے الزامات کے زد میں رہا اسلام کا قافلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی، آپ کا خاندان بھی، آپ پر ایمان لانے والے لوگ بھی، اور مدینے میں بھی آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ان مخالفین کی طرف سے.
پروپیگنڈے کا شکار بھی ہوئے اور حملے بھی ہوئے، جانیں بھی گئیں، شہادتیں بھی دینی پڑیں، بھوک بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن آپ نے سب کچھ برداشت کیا۔ تو ان کی خواہش ہے کہ آپ پر کوئی خیر نہ آئے اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں ان کا پابند نہیں ہوں۔ چاہے یہ بڑے بنے ہوئے ہیں، بڑے نیک اور پارسا بنے ہوئے ہیں، اور ان کو رہنمائی کا منصب ان کے پاس ہے، اور دنیا بھی ان کی طرف پلٹی چلی جا رہی ہے، تو اور وسائل بھی ان کے پاس جمع ہیں، لیکن اللہ ان کی مرضی کا پابند نہیں ہے، اللہ اپنی مرضی کا پابند ہے، اللہ کا اپنا پیمانہ ہے۔ یہ مشیت جو ہے نا جی، یہ اصل میں اللہ کا پیمانہ ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کس کے لیے، یہاں پہ بھی میں صرف اتنا کہتا چلوں، یہاں آئندہ کے لیے کہیں پہ وضاحت کروں گا کہ جب آئے گا نا کہ جی اللہ جس کے لیے چاہے کھول دے دروازے، جس کے لیے چاہے بند کر دے، یا یہ مشیت کا لفظ جو آتا ہے تو وہاں پہ سوال پیدا کرنا لازم ہے۔ ہم سوال نہیں پیدا کرتے، ہم بیٹھ کے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے۔ سوال پیدا کرنا لازمی ہے کہ کس کے لیے اللہ کی چاہت کس کے حق میں ہوتی ہے، کس کے خلاف جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہے مختص کر لے۔ تو سوال بنتا ہے جی کسے چاہے، کیونکہ ہمیں تو رحمت کی ضرورت ہے نا۔ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے، آپ بھی دے لیں گے۔ جب آپ سوال پیدا کریں گے نا تو اس کا جواب صحیح دے لیں گے، اور آپ کو پھر علم حاصل ہوگا۔ لیکن جب آپ بند کر دیں گے اس کو وہیں پہ کہ جی پتہ نہیں اللہ کی اللہ جانے، تو پھر آپ کے علم کا دروازہ بھی بند ہے، اور آپ کے دل میں کوئی شوق نہیں پیدا ہوگا بلکہ خوف پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ نے جو کرنا ہے وہ کھول دیا ہے۔ پیغمبر بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ وہ کھول کر بیان کر دیں کہ اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اور اللہ سے محبت پانے کا طریقہ کیا ہے، اور اللہ کے عذاب کس بات پہ نازل ہوتا ہے نا۔ یہ بات کھول کے بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات فرمائی کہ اللہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے، یعنی اللہ ان طاقتوروں کا پابند نہیں ہے، یہ سماج کے وڈیروں کا پابند نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی خواہشات کا پابند نہیں ہے۔ تو اگر ان کی خواہشات چلیں تو ساری ہمیشہ تاریکی ہی رہے زمین کے اوپر، بلکہ اللہ کی خواہش ہے کہ اللہ کے بندے آزاد ہوں، آزاد زندگی گزاریں، اپنی مرضی سے جئیں اور مرضی کے راستے کو اختیار کریں۔ تو چنانچہ یہاں اسی بات کا اللہ نے یعنی مسلمانوں کو منتخب کیا، پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو منتخب کیا رحمت کے لیے۔ رحمت کیا ہے یہ بھی ذرا وضاحت طلب ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ جی ہم پوچھیں گے جی رحمت کیا ہے، رحمت بھئی کیا ہے رحمت؟ جی اس کے زیادہ زیادہ کہہ دیں گے شفقت اور مہربانی، جی پھر بھی وہ ادھر ہی چیز رہے گی، اسی طرح سے مبہم رہے گی۔ شفقت میں سے بھی اللہ کی شفقت کیا ہے، اللہ کی مہربانی کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے۔ جی میں اس کا ترجمہ یہاں پہ کر دیتا ہوں، آئندہ کے لیے اس کو ذرا پھر کہیں اور موقع آئے گا تو وضاحت سے بیان کروں گا۔ نشو و نما کے لیے سازگاری، رحمت کا معنی ہے نشو و نما کے لیے سازگاری، یعنی اللہ کی رحمت ہے، ہر چیز نشو و نما پا رہی ہے، اور نشو و نما پانے کے لیے اسے سازگار ماحول میسر ہے، سازگاری میسر ہے، اس کے اندر کے اجزاء نشو و نما پا رہے ہیں اور خارج سے اس کو ماحول سازگار میسر ہے۔ یہ کس کا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا کیا ہوا ہے۔ اندر سے نشو و نما پانے کے اور خارج سے نشو و نما کے لیے سازگاری، یہ ساری کی ساری اللہ کی دین ہے۔ تو رحمت کا مطلب ہے نشو و نما کے لیے سازگاری۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی کس کو سربلند کرنا ہے، کس کو ترقی دینی ہے، کس کو آگے بڑھانا ہے، کس کو دنیا کی امامت پہ فائز کرنا ہے، یہ رحمت ہو گئی نا، نشو و نما کے لیے سازگاری۔ تو نشو و نما کے لیے سازگاری کے لیے اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے کہ کس کو یہ نعمت عطا فرمانی ہے، یہ اللہ کا فضل بھی ہے۔ تو فضل کا معنی اضافہ ہوتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔